تھا، آج مائیں سیریل دیکھ کے دودھ پلا رہی، بلکہ اب تو دودھ پلا بھی نہیں رہی ہے۔ جو ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی وہ تیار ہو جائے سانپوں سے، جہنم کے سانپوں سے اپنے سینے کو کٹوانے کے لیے۔ اور یہ تو ایک حدیث کی بات ہے، سائنس کی بات کرتے ہیں۔ آپ سائنسداں کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کو سینے کا کینسر ہو رہا ہے، اور سینے کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ سینے کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ میری بہنوں، اس لیے توبہ کر لو۔ پھر اس کے بعد اب جلدی جلدی پڑھوں، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بدن سے پاخانے کی بدبو آتی ہے۔ پاخانہ سمجھ گئے؟ جن کے بدن سے، جسم سے پاخانے کی بدبو آ رہی ہے اور وہ گندگی اور غلاظت کو منہ سے چاٹتے ہیں، ان کے بدن میں پاخانے کی گندی سڑی ہوئی بدبو ہے اور وہ غلاظت اور گندگی کو منہ سے چاٹ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور ظالم عورتیں، یہ زنا کرتے تھے دنیا میں، آج زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں، آپ کے ہمارے ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ تقریر پوری دنیا میں جاتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن کاموں کو اس تقریر کی ضرورت ہے اللہ ان کاموں تک یہ پہنچا دے۔ آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن بات حاضروں کو مخاطب کر کے غائب لوگ تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن کاموں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کاموں تک پہنچا دے۔ اب زیادہ وقت نہیں، بہت مختصر میں بات کر کے سمیٹ لوں گا۔ 17 سال کی عمر میں زنا عام ہو رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کسی مفکر نے کہا تھا ہر 5 منٹ میں زنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 10 سال پہلے یہ حال تھا، اب کیا حال ہو رہا ہوگا؟ اب تو یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ بھاوت کے ساتھ دیور نے غلاظت کر دی، شادی کے ساتھ رہنے نے غلاظت کر دی، پیر نے مریدہ کے ساتھ غلاظت کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی۔ یہ سچے پیروں کی نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں، وہ دعا تعویذ کرنے والے نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا۔ وجہ ایک بات، عورتوں کی طرف سے بے پردگی عام ہو گئی، مردوں کی طرف سے نگاہوں پہ کنٹرول ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اس دل مؤمنین یغض من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو محبوب کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ میرے بھائی یاد رکھنا، اسلام عورت سے مسافہ کرنے کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنا سیکھو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھنا سیکھو۔ اگر زنا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو عورتیں پردہ کریں، عزت آپ چاہتے ہو، حفاظت چاہتے ہو عورتیں پردہ کریں۔ کس سے؟ میرے بھائی، جب نبی سے پردہ کرنا فرض ہے تو اب آپ کس کے سامنے بے پردہ اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں؟ چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، پھپھی زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، دیور سے پردہ کرنا فرض ہے، جیٹ سے پردہ کرنا فرض ہے۔ افسوس آج آپ لوگ پردے کے جو ہے وہ دور سے دور چلے جا رہے ہو۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب معراج جب جنت کی سیر کی تو میرے آقا نے معراج سے آ کر کے بتایا، آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی ہے، جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے، وہ دیوس ہے۔ دیوس اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ۔ ولیمہ میں کیا چل رہا ہے، شادیوں میں کیا چل رہا ہے،